قبر کا عذاب اور ثواب بالکل برحق چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ سے ہرگز یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں سے چھپا کر میت کو قبر میں عذاب یا ثواب پہنچائے۔ جیسا کہ دو سونے والے شخص، ان میں سے ایک تکلیف کا خواب دیکھتا ہے اور دوسرا شخص خوشی کا خواب دیکھتا ہے، مگر جاگنے والا دونوں کی حالت سے بے خبر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑی حکمت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ اور ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو یقیناً میں اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی دعا کرتا کہ تمہیں وہ قبر کا وہ عذاب سنا دے جس عذاب کو میں سنتا ہوں۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کا ایمان بالغیب رہے۔ انسان و جنات کے علاوہ چونکہ کوئی مخلوق شریعت کی مکلف نہیں ہے، انسان جنات کے علاوہ دوسری مخلوق قبر کا عذاب محسوس کر لیتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب کافر اور منافق فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے، فَيُضْرَبُ بِمَقَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ۔ فرمایا کہ اس کافر یا منافق کو فرشتے اتنی زور سے ہتھوڑے سے مارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی زور سے وہ چیختا ہے کہ اس کے چیخنے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ تمام جاندار سنتے ہیں، تمام نزدیک کی چیزیں سنتی ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی عبرت اور نصیحت بندوں کو دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بعض مواقع پر قبر کے عذاب کا عام لوگوں کو بھی مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی بہت سے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اکابر علامہ ابن قیم کی کتاب الروح اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الصدور کے اندر بہت سے واقعات قبر کے عذاب کے مشاہدے کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ کچھ واقعے میں سنا دیتا ہوں اس موقع پر۔ ابان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کا انتقال ہوا، ہم لوگ اس کے کفن دفن میں شریک رہے، اس کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچتے ہیں، اس کے لیے قبر کھودتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک بلی جیسا بھیانک جانور موجود ہے۔ تو ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی مگر وہ بلی جیسا جانور وہاں بھی موجود فرمایا۔ پھر ہم نے تیسری جگہ قبر کھودی تو وہ بلی جیسا جانور وہاں بھی موجود، تو مجبوراً ہم نے اس کو اسی قبر میں دفنا دیا، اور جیسے ہی قبر کو بند کیا تھا تو ایک زبردست دھماکے کی آواز قبر کے اندر سے آئی۔ معلوم ہوا کہ وہ جنابت یعنی ناپاک ہونے کے بعد، بڑی ناپاکی کے بعد جو ہے غسل نہیں کرتا تھا۔ شرح الصدور کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کو دفن کیا گیا، فرشتے اس کے پاس آئے کہ ہم تیرے اوپر عذاب خداوندی کی وجہ سے 100 کوڑے لگائیں گے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، کوڑے معاف ہوئے، معاف ہو کر 50 رہ گئے۔ بالآخر پھر اس نے اور معافی مانگی تو کوڑے معاف ہوتے ہوتے صرف ایک باقی رہ گیا جو باوجود کوشش کے معاف نہیں ہو سکا۔ تو فرشتوں نے اس کے وہ کوڑا مارا تو وہ کوڑا مارنے کی وجہ سے قبر آگ کے شعلوں اور آگ کے انگاروں سے بھر گئی اور مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پچھلی حالت پر، اصلی حالت پر لٹایا۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ میرا آخر کیا جرم تھا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ انک صلیت یوما علی غیر وضوء ومررت بمظلوم یستغیث فلم تغثه۔
کہ تیرا جرم یہ تھا کہ تو نے ایک دن بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی اور تو ایک پریشان مظلوم کے پاس سے گزرا تھا جو تجھ سے مدد چاہ رہا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی. حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے ایک جنازے کے غسل کے لیے بلایا گیا. جو ہی میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایک بڑا بھاری سانپ اس کے اوپر ہے لپٹا ہوا. میں نے لوگوں سے ذکر کیا, پتہ چلا کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہتا تھا. ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بدر کے کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین کے اندر سے نکل رہا ہے اور دوسرا شخص بڑا بھاری ہتھوڑا لے کر کے اس کے اتنی زور سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر پھر غائب ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ وہ شخص زمین سے نکلتا ہے تو یہ دوسرا شخص پھر اس کے زور سے ہتھوڑا مارتا ہے. اسی طریقے سے یہ ماجرا ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن ابو جہل ہے جس کو قیامت تک اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے. تو یہ قبر کے اور آخرت کے یہ وہ حالات ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں, اور جس طریقے سے عذاب ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا اکرام اور اعزاز بھی بڑا زبردست ہے. حدیث شریف طویل حدیث ہے, لمبی حدیث, اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب مومن بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحباً اہلاً, کہ بہت اچھا ہے, تیرا آنا مبارک ہو, بہت اچھا کیا تو آیا ہے. فرماتے ہیں, وہ کہتی ہے انک لاحب الی من یمشی علی ظہری, کہ زمین پر جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان سب میں تو ہی مجھے زیادہ پسند تھا. زمین پر چلنے والے تمام لوگوں میں تو ہی مجھے زیادہ پسند تھا. آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا بہترین سلوک بھی دیکھے گا. اس کے بعد اس کی قبر فیتسع مد بصری, اس کی قبر منتہائے نظر تک وسیع اور کشادہ کر دی جاتی, کھول دی جاتی ہے, اور جنت کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کو کھول دیا جاتا ہے, جس سے اس کی قبر کے اندر جنت کا لطف اور جنت کی لذتوں کا اسے قبر کے اندر ہی احساس ہونے لگتا ہے. تو ایسا اکرام اور ایسا اعزاز بھی ہے, اور اس کے بھی مشاہدے بہت سے لوگوں نے کیے ہیں. اور اس طرح